جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی، عقائدی اور انتظامی وحدت قائم کر کے اسلامی معاشرے کے اصولوں کو مضبوطی سے قائم کر دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ یعنی ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں مقیم تھے تعلقات استوار کرنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہت یا جاہ و حشمت یا مال کے طالب نہیں تھے۔ یہ وہ امور ہیں جو اپنے طالب کو تسلط اور ظلم و جور کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی اور رسول تھے، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمام بشریت خیر و سعادت سے بہرہ اندوز ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے مذاکرات کیے اور نہ چاہا، حالانکہ آپ یثرب میں سب سے بڑھ کر حربی قوت والے لیڈر تھے، لیکن نہ چاہا کہ آپ ان کی دینی اور مالی آزادی کو سلب کر لیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کے بارے میں کھلی آزادی دی اور دینی اختلاف کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکالنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وجود کو اہل کتاب کی امت کی مانند تسلیم کیا۔ ان کا اپنا دین تھا اور مسلمانوں کا اپنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی بہت دور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں اور باہم صلح و سلامتی سے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ وہ یثرب کا مشترکہ دفاع کریں گے، اور اس معاہدے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو آزادی رائے اور آزادی عقیدہ اور مملوکہ اموال میں آزادانہ تصرف کی ضمانت دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیاسی اور اجتماعی معاہدات کر رہے تھے تو ان کے دوران میں تمام یثرب اسلام سے متاثر ہو رہا تھا، اور اس کے باشندے اپنی رضامندی اور اختیار سے دین اسلام میں فاج در فاج داخل ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکیمانہ تصرفات اور شریفانہ معاملات تمام لوگوں کے دلوں میں انتہائی گہرا اثر ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے یثرب کے تمام باشندے تھوڑے مہینوں میں ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے اور دین توحید کو اختیار کرنے لگے، یہود کے سوا، یہاں تک کہ وہ غیر یہودی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو ناپسند کرتے تھے، وہ بھی اس دین اور اس دین کی رسالت کے علمبردار کے ساتھ بغض و کینہ رکھنے کے باوجود اپنے اسلام کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اہل مدینہ میں سے وہ منافق تھے جنہیں اسلام سے غصہ تھا، لیکن وہ اپنی قلت کی وجہ سے اس بڑھتی ہوئی لہر کے آگے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ مجبوراً مسلمانوں کے سواد اعظم میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مدینہ ہجرت نبوی کے تقریباً 6 ماہ بعد اسلام کا حقیقی دارالخلافہ بن گیا، اور اس میں مسلمانوں کا حکم چلتا تھا اور انہی کو وہاں پر تسلط حاصل تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کے ظہور سے قریش خائف تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی پوری قوت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ نظام جدید کے قوانین کا آسمان سے نزول شروع ہو گیا اور زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہ اسلام کا اہم سوشل نظام ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے دشمنان اسلام کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے اذن کا قانون بنا تھا، ہجرت سے قبل مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اسی طرح نماز کے اجتماع کے لیے اذان کا قانون بنا، اور اسی طرح قرآن نے دیگر قوانین نازل کیے جن سے جدید معاشرے کو منظم اور مہذب کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب آنے پر یہود نے کسی قسم کی مقاومت یا خصومت کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اپنے اقتصادی نفوذ اور سیاسی تسلط اور روحانی اثر کے خاتمے کا خوف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے عقائد و اموال اور ارواح کے متعلق اطمینان دلانے میں جلدی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جس کا مقصد علاقے کے تمام باشندوں کو اپنے عنصری اور اعتقادی اختلاف کے باوجود امن و امان اور سکون فراہم کرنا تھا۔ یہود نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور مسلمانوں کی طرح اس کی نصوص کی تنفیذ کی پابندی کی۔
اور یہ بات یہود کے اختیار میں تھی کہ وہ جدید اسلامی عہد کے زیر سایہ اپنے عقائد، ارواح اور اموال کے بارے میں مطمئن ہو کر سعادت مند بن کر رہتے، اور یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ ایسا کرتے، لیکن دسیہ کاری اور ڈکٹیٹرشپ ان کی فطرت میں رچی ہوئی ہے، جو ان کے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، بلکہ اس نے ان کو ان کے مالوف کاموں یعنی اضطراب اور مشکلات پیدا کرنے اور فتنے برپا کرنے تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلمانوں نے اس معاہدے کی نصوص کی پابندی کی جو ان کے اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، اور مسلمانوں کے تصرفات میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے میں حسن نیت اور شدید رغبت رکھتے ہیں، لیکن آویزش، جھگڑا اور ایذا رسانی یہود کی جانب سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت ان کی توقعات کے برخلاف بڑی خوفناک سرعت سے یثرب پر اپنا دامن پھیلا رہی ہے۔ اس امر نے انہیں خوفزدہ کر دیا اور ان کی نیندیں حرام کر دیں، اور اس بات سے ان کے دلوں میں مزید غم و غصہ بڑھ گیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یثرب آنے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرشی ہیں، موعود نبی ہیں، جیسا کہ وہ اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں جلدی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ظہور سے خوش ہوتے، ان کے دل آپ کے بغض و حسد سے بھر گئے، اور ان دو عالموں کے دلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے یقین نے بوجھل اور بیمار کر دیا۔ اور وہ دو عالم یہ تھے، حیی بن اخطب، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد اور ان کا بھائی یاسر۔ ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب بن سمنہ بن ثعلبہ بن عبید بن کعب بنی نضیر میں سے ہیں، اور یہ لوگ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ سلام بن مشکم کی بیوی تھی جو یہود کا ایک لیڈر تھا۔ پھر آپ سے کنانہ بن ابی الحقیق نے شادی کی جو خیبر کے یہودیوں کا ایک لیڈر تھا، جو کہ معرکہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا، اور اس کی بیوی صفیہ اسلامی فوج کے ایک آدمی کے ہاتھ میں قید ہو کر آئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے واپس لے کر انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں بیان ہے۔ اسلامی فوج کے ایک سپاہی نے صفیہ کو ان کی ایک امزادی کے ساتھ قید کر لیا، اور ان دونوں کے ساتھ وہ یہود کے مقتولوں کے پاس سے گزرا۔ جب صفیہ کی امزادی نے انہیں دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر تمانچے مارے اور مٹی ڈالی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جو ان دونوں کو مقتولوں کے پاس سے لے کر گزرا تھا، جب تو دو عورتوں کے ساتھ ان کے مقتولوں پر سے گزرتا تھا، کیا اس وقت تیرے دل سے رحمت سلب کر لی گئی تھی؟ اور ابن حجر نے اصابہ میں بیان کیا ہے کہ معرکہ خیبر سے قبل حضرت صفیہ نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ پڑا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں سے اس کا ذکر کیا تو اس نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تو اپنی گردن لمبی کر کے عرب کے بادشاہ کے پاس ہوگی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عقل مند، بردبار اور صاحب فضل عورت تھی۔ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ایک لونڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آپ سے کہنے لگی کہ صفیہ سب کو پسند کرتی اور یہود سے صلہ رحمی کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کے بدلے میں جمع دیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتی، اور یہودیوں میں میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی رشتہ داروں سے ان کے صلہ رحمی کرنے پر برا نہ مانا۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی سے پوچھا، تجھے اس شکایت پر کس نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، شیطان نے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جا تو آزاد ہے۔
असहाब हदीस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की 10 अहादीस आप रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत की हैं। जब फितना परदाजों ने हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का मुहासरा किया तो आप खुफिया तौर पर उनके घर खाना और पानी भिजवाती थीं। एक दफा आप रदियल्लाहु अन्हा बहैसियत उम्मुल मोमिनीन हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का दिफा करने गईं। आप अपने खच्चर पर सवार थीं, लिहाजा आपसे उश्तर नखई मिला जो हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फितना परदाजों का एक बड़ा लीडर था। उसने उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा को रोक लिया और खच्चर के मुंह पर जोर से ज़रब लगाई और आपको इजाजत ना दी। आप रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मुझे वापस कर दो और जलील न करो। आप रदियल्लाहु अन्हा की वफात 50 हिजरी में हुई। इब्ने इसहाक बयान करते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन मोहम्मद बिन आमर बिन हज़म ने बयान किया कि मुझे सफिया बिनते हुई बिन अख्तब के मुतालिक बताया गया है। वो फरमाती हैं कि मैं अपने बाप और चचा यासिर की बहुत चहीती थी। जब कभी मैं उन दोनों के बच्चों के साथ उन्हें मिलती तो वो मुझे पकड़ लेते। वो बयान करती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए और कुबा में बनी आम्र बिन औफ के यहाँ फरूकश हुए तो मेरा बाप हयी बिन अख्तब और चचा यासिर मुंह अंधेरे आपके पास गए और गुरूब आफ्ताब के साथ वापस आए। आप रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि वो दोनों थके मांदे गिरते पड़ते आहिस्ता आहिस्ता चलते आए। आप फरमाती हैं, मैं हस्बे आदत खुश होकर उनके पास गई तो खुदा की कसम उन दोनों में से कोई भी मेरी तरफ गम की वजह से मुतवज्जे ना हुआ। आप रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने चचा यासिर को अपने बाप हुई बिन अख्तब से ये कहते सुना कि क्या ये वही नबी है? उसने जवाब दिया, खुदा की कसम वही है। उसने कहा, क्या तू उसे जानता और पहचानता है? उसने जवाब दिया, हाँ। उसने कहा, तेरे दिल में उसके मुताल्लिक क्या है? उसने जवाब दिया, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा इससे अदावत करूंगा। इस तरह की एक और रिवायत इब्ने इसहाक ने अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु से भी बयान की है। आप यहूदी थे, फिर इस्लाम ले आए। आप बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, यहूदी एक इल्जाम तराश कौम है। मैं चाहता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने एक घर में दाखिल कर दें और उनसे मुझे पोशीदा कर दें, फिर उनसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें ताकि वो आपको बताएं कि मैं उनमें कैसा आदमी हूं, मगर मेरे इस्लाम लाने का उन्हें इल्म ना हो। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो वो मुझ पर ऐब और इल्जाम लगाएंगे। आप रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने एक घर में दाखिल कर दिया और वो भी आपके पास आ गए और आपसे बातें करने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? वो कहने लगे, वो हमारा सरदार है और हमारे सरदार का बेटा है और हमारा आलिम है। आप बयान करते हैं कि जब वो अपनी बात से फारिग हुए तो मैंने उनके पास आकर उनसे कहा, ए गिरोह यहूद, अल्लाह से डरो और जो कुछ ये तुम्हारे पास लाए हैं इसे कबूल करो। खुदा की कसम तुम्हें यकीनन मालूम है कि ये रसूल हैं और तुम्हारे पास तौरात में इनका नाम और सिफात लिखी हुई मौजूद है, और मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और आपकी तस्दीक करता हूँ और आपको पहचानता हूँ। तो वो कहने लगे, तू झूठा है। फिर मुझसे उलझ पड़े। आप रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि ये बड़ी इल्जाम तराश, धोखेबाज, झूठी और फाजिर कौम है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बिन हारिस अबू यूसुफ रदियल्लाहु अन्हु, आप यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हजरज के नवाफिल कबीले के हलीफ अंसारी हैं। आप बनी कैनका के यहूदी थे। अब्दुल्ला इब्ने सलाम यहूद के उलामा में से थे। असहाबे सुनन ने बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मैं उन लोगों में से था जो बेकरार होते हैं, और जब मैंने आपके चेहरे को देखा तो मैंने पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं है।
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 10 جنتی آدمیوں میں 10واں قرار دیا ہے۔ بخاری میں زید بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو دردہ اور سلمان ابن مسعود اور عبداللہ بن سلام سے علم حاصل کرو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ رضی اللہ عنہ یہودی تھے، پھر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ 10 جنتی آدمیوں میں 10واں ہے۔ فتنے کے ایام میں عبداللہ بن سلام نے کسی فریق کا ساتھ نہ دیا، نہ جمل میں نہ صفین میں، اور بغوی نے الموجم میں جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو عراق جانے سے روکا اور کہا کہ منبر رسول پر قائم رہیے، اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو کبھی اسے دیکھ نہ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ ہمارا صالح آدمی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 43 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ یہودیوں کے دلوں میں جو مستحکم دشمنی اور قاتل حسد پایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت سے مختلف طریقوں سے جنگ شروع کی۔ شروع میں ان کی جنگ دعوت اسلامی کی راہ میں ایذا رسانی کے ذریعے رکاوٹ پیدا کرنے اور جاہلی غرور کو ہوا دے کر، جس کا اسلام نے خاتمہ کر دیا تھا اور یثرب کو اس کے شر سے بچایا تھا، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے ان کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوششوں تک محدود تھی۔ اس جنگ میں یہودیوں نے منافقین کے ساتھ مسلمانوں میں مل کر اضطراب پیدا کرنے اور ان میں سے بعض کو شک میں ڈال کر دوبارہ کفر کی طرف واپس لانے کی کوششوں کے لیے ایک محاذ تشکیل دیا۔ شاس بن قیس، جو ایک عظیم الکفر یہودی اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا کینہ رکھنے والا آدمی ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسی اور خزرجی اصحاب کے پاس سے گزرا، جو ایک مجلس میں بیٹھے محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح گفتگو کر رہے تھے۔ اسے ان کی اسلامی الفت اور تعلق داری دیکھ کر بہت غصہ آیا، کیونکہ جاہلیت میں ان کے درمیان بڑی عداوت تھی۔ اس نے کہا، اس شہر میں بنی قیلیہ کے سردار جمع ہو گئے ہیں، خدا کی قسم ہمیں ان کے ساتھ چین نصیب نہیں۔ اس موقع پر اس نے یہود کی سازش اور تدبیر کے مطابق ایک یہودی نوجوان کو طلب کیا جو مسلمانوں کے اس گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اسے کہا ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، پھر جنگ بعث اور اس سے پہلے کی جنگوں کا ذکر کرو، اور اس میں انہوں نے جو اشعار کہے تھے وہ انہیں سناؤ۔ اوس اور خزرج کے درمیان جاہلیت میں جو تباہ کن خانہ جنگیاں ہوئیں، ان میں جنگ بعث ایک تاریخی دن ہے۔ اس میں اوس کو خزرج پر فتح ہوئی تھی۔ یہودی نوجوان نے اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق کام کیا۔ قریب تھا کہ یہ یہودی اپنی خبیث مہم میں کامیاب ہو جاتے۔ جو ہی اس نوجوان نے جنگ بعث کا ذکر کیا، فریقین کے درمیان فتنہ سر اٹھانے لگا۔ لوگ آپس میں فخر کرنے اور لڑنے لگے، حتیٰ کہ ان کے درمیان صورتحال اس حد تک بگڑ گئی کہ خزرج کے ایک لیڈر نے چیلنج کرتے ہوئے اوس کے ایک لیڈر سے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم خانہ جنگی کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا دونوں فریق غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، تمہارے لیے میدان مقررہ جگہ ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ ہتھیار لاؤ، ہتھیار لاؤ، اور مقررہ جگہ کی طرف جنگ کرنے کے لیے بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان خانہ جنگی ہو جاتی، اور یہ یہودیوں اور منافقین کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ جنگ سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کے ساتھ جلدی سے ان کے پاس گئے اور اس فتنے کی آگ کو سرعت کے ساتھ فرو کرنے کا عمل شروع کر دیا، جو کہ یہودیوں کی سازش سے تیار ہوا تھا۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچے جو جنگ کے لیے ان کے جمع ہونے کی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ سے ڈرو، کیا میری موجودگی میں تم جاہلیت کے دعوے کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے تمہیں معزز بنایا ہے اور تم سے امر جاہلیت کو دور کیا ہے۔
اور تمہیں کفر سے نجات دی ہے اور تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔